بسم الله الرحمن الرحيم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين صدق اللہ العظیم۔ اچھا، قرانا کا جو لفظ ہے قرانا کہتے ہیں ہم نشین کو، قرن کی جمع ہے، قرن کا معنی ہم نشینی کے آتے ہیں، اور ایک اور معنی قرن کا آتا ہے زمانے کا جو دور ہوتا ہے اس کو بھی قرن کہتے ہیں۔ قرین کی جمع قرانا ہے۔ اچھا، معتبین ایسے لوگ جن کی معذرت کو قبول کرتے ہیں، جن کی معذرت کو، معافی مانگنے کو قبول کرتے ہیں، وہ معافی مانگنے والے لوگ جن کی معافی قبول ہوتی ہے وہ معتبین کہلاتے ہیں۔ اچھا، مسوا کہتے ہیں ٹھکانہ۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے فَإِن يَصْبِرُوا، اگر یہ جہنمی جہنم کے اندر صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تب بھی آگ ہی میں رہیں گے، یہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر یہ معذرت کرنا شروع کریں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو یہ ان لوگوں میں کبھی بھی شامل نہیں ہوں گے جن کی معذرت کو قبول کرتے ہیں، جن کی معذرت قبول ہوتی ہے، یہ ان لوگوں میں کبھی بھی شمار نہیں ہوں گے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے ہم نشین مقرر کیے، فَزَيَّنَ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، انہوں نے آگے اور پیچھے سے ان کے اعمال کو مزین کر کے ان کو دکھایا۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي اور یہ بات بالکل، عذاب کی جو بات تھی وہ بالکل ثابت ہو کر رہی، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان سے پہلے جنات اور انسانوں میں، انہم کانوا خاسرین، کہ وہ سب کے سب آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اچھا، یہ کیا بات ہو رہی؟ دو باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کی۔ ایک، اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صبر کریں، برداشت کریں، جہنم سے باہر نہیں نکلیں گے آپ۔ حالانکہ صبر دنیا میں کرنے سے بڑا اجر ملتا ہے۔ دنیا میں صبر کرنے سے بہت زیادہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں، مسلمان کے لیے خصوصاً مصائب میں، پریشانی میں، نقصانات میں ہیں، جب ہم صبر کرتے ہیں اس صبر پر اللہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ عبدیت کی بڑی نشانیوں میں سے صبر بھی ہے کہ اللہ کا سچا بندہ، حق بندہ ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو کر صبر کرتا ہے۔ لیکن اللہ یہ فرمائے کہ یہ جہنم میں صبر کریں، تب بھی ان کا صبر ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ ایک یہ اللہ نے بتایا۔ اور دوسرا اللہ فرمانے کہ اگر یہ جہنم میں بار بار معافی مانگے، بار بار معذرت کرے، بار بار جو نا درخواستیں پیش کرے معافی کی، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی درخواست قبول نہیں ہوگی، ان کی معذرت قبول نہیں ہوگی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جہنم میں جانے کے بعد پھر ان کا واپس باہر آنا ناممکن ہے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو مقرر کر دیں گے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے ان لوگوں کے لیے مقرر کیے دنیا میں ایسے ہم نشین، جنات میں سے اور انسانوں میں سے۔ یاد رکھیں، جنات میں بھی کچھ ایسے جنات ہیں جو انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور انہی جنات میں سے شیطان بھی ہے۔ جنات میں سے کچھ ایسے ہیں جو بظاہر وہ بڑے شیطان کی طرح نہیں ہیں، لیکن یہ بھی گناہ کرواتے ہیں جنات میں سے۔
اور شیطان تو ہے ہی جنات میں سے، وہ تو انسان کو نیکی کرنے کبھی بھی نہیں دیتا۔ تو اللہ کریم دو ہم نشین کے پاس تھے، ایک جنات میں سے، تو وہ جنات ان کے لیے گناہوں کو مزین کرتے تھے اور نیکیوں کو مشکل کر کے دکھاتے تھے، تو یہ جان بوجھ کر اس پر گناہ کر لیا کرتے تھے۔ شیطان کو سمجھنے کے بجائے، جنات کے اس برے ہم نشین سے اپنے آپ کو بچانے کے بجائے، یہ اس کے ہو کر گناہ کرتے تھے۔ دوسری بات بہت اہم ہے، یہ اتنی اہم بات ہے۔ دوسری بات جو وقت کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، میری ضرورت ہے، ہر مسلمان گھر کی ضرورت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے وہ بھی مقرر کیا ہے، انسانوں میں سے انسان ایسے ہیں جو گناہوں کو مزین کرتے ہیں، جو گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، جو گناہوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو گناہوں کے لیے لوگوں کی ترغیب دیتے ہیں۔ اچھا، اور یہ فی الحال ہر جگہ یہ عام ہے۔ گناہ کو لوگ گناہ سمجھنا تقریباً اکثر لوگوں نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ اب تہوار کے نام سے یہ آپ کو ورگلاتے ہیں، ثقافت کے نام سے ورگلاتے ہیں، مختلف ایسے طور طریقے سے بڑے خوشنما نعرے لگاتے ہیں، ان نعروں کے پیچھے بہت بڑا گناہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب بینکوں کو دیکھیں، سود کا نام انہوں نے ٹرسٹ، بے پردگی کا نام انہوں نے فیشن، فلاں کا نام، مطلب کہ ہر جگہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ لوگوں نے گناہ کو مزین کر کے ایسا کر کے پیش کرتے ہیں جیسے گناہ نہیں ہے، نیکی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، جب کوئی انسان خیر کی بنیاد بنتا ہے تو اس خیر کی بنیاد بننے والے کو جب تک وہ خیر دنیا میں ہے، لوگوں کے اس خیر کے ادا کرنے پر بنیاد رکھنے والے کو قیامت تک اللہ اس کا اجر دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی جو گناہوں کے لیے بڑی ترغیب دیتے ہیں، بڑے گناہوں کو مزین کرتے ہیں، اور معاشرہ ان کی وجہ سے تباہ ہو کر رہ جاتا ہے، اور خواتین کو فیشن کے نام سے جو نہ بے ایسا انہوں نے پھنسایا ہے کہ ابھی ان کا باہر نکلنا مشکل ہے۔ بازار میں چلے جاتے ہیں تو شریف لوگوں کے لیے کپڑے نہیں ملتے، جوتے نہیں ملتے، عذاب ہو گیا معاشرہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف وہ شیطانی کرندے ہیں جو انسان کے دشمن ہیں انسانوں میں، اور وہ ٹوٹلی گناہوں کی دعوت دے کر اپنی دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، چند دنوں کی دنیا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ تو ختم ہونے والی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی پیروی کرتے رہے جو ان کو گناہوں کے خوبصورت شکل و صورت دے کر گناہوں کو ان کی طرف بلاتے رہے، اور یہ لوگ اس کو جو نہ بے قبول کرتے رہے، اس کی پیروی کرتے رہے۔ تو گناہ ہے بھائی، چاہے ثقافت کے نام پر ہے، چاہے تہذیب کے نام پر ہے، چاہے کلچر کے نام پر ہے۔ اب یہ دیکھو نا، بسنت کیا ہے؟ مسلمان تہوار ہے، اور اس کی وجہ سے جان کا ضیاع، مال کا ضیاع، بھائی قومی املاک کا نقصان، بجلی کا نقصان، کتنے نقصان اس کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے جو نا باقاعدہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ جس دن بسنت منائیں اس دن موٹر سائیکلوں پر پابندی ہے، لوگوں کے لیے مفت گاڑیاں چلیں گی۔ کیا طریقہ ہے یار؟ اور اس طرح نہیں، ہر جگہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ ان کے ساتھ ایسے ہم نشین ہیں انسانوں کے ساتھ، وہ ہم نشین ان کو گناہوں کی طرف دعوت دے دیتے ہیں، اور اس گناہ کے اوپر جو نا بے بڑا خوبصورت چادر چڑھا کر، بڑے اس کو مزین کر کے، بڑے اس کو خوشبو لگا کے گناہ کو لے آتے ہیں، تو سب کے منہ جو نا بے میں پانی آ جاتا ہے، اس کو کر گزرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو شیطانوں کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہے، وہ شیطان جنات میں سے بھی ہے۔ اس مسئلے میں جنات کا کم ہے، اس زمانے میں تو انسان کو جو نا بے انسان کے لیے نیکی کی بجائے انسان کے لیے اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر تو ہمارا اصول بھی وہی ہے جو اس طرح کی قوموں کے ساتھ پہلے ہم کرتے رہے ہیں، وہی سزائیں ہوں گی، وہی وبائیں ہوں گے، وہی بلائیں ہوں گے، وہی ناراضگی ہوگی، وہی پریشانی اور بے چینی ان کے مقدر ہوگی۔ وَكَانُوا خَاسِرِينَ، یہ دنیا میں بھی نقصان اٹھا کر جائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔
اللہ تعالیٰ جو ہے نا بھائی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دنیا سے جانے سے پہلے کوئی خیر کا کام ہم ایسا کریں کہ اس خیر کے کام کی وجہ سے خیر پھیل جائے، ہمارے اور آپ کی وجہ سے تھوڑی سی بھی خیر پھیل جائے نا، قیامت کے دن وہ اتنا آپ کو خوش کر دے گا کہ آپ کو مزہ آئے گا۔ لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھتے بھائی، لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ کوئی سود کی دعوت دے رہا ہے، کوئی جھوٹ کی دعوت دے رہا ہے، کوئی پتہ نہیں بے حیائی کی دعوت دے رہا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے رہا ہے، اور بڑے مزین کر کے، بڑے خوبصورت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ ان چیزوں کا حساب لینے والے ہیں، اور ان لوگوں کو پتہ چلے گا جو مسلمانوں میں بے حیائی کو، مسلمانوں میں حرام چیزوں کو، مسلمانوں میں گناہوں کو مزین کر کے اس کا رواج دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہم نفس و شیطان سے یا اللہ آزادی چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں نفس و شیطان کی غلامی سے آزادی عطا فرما۔ یا اللہ اپنی فرمان برداری اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اللہ ہماری نفسوں کی حفاظت فرما، ہماری بچوں کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رحم فرما، ہمارے ملک پر باران رحمت نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔